بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل دی ویزیبل فیکٹ میں۔ ناظرین، آج کل پاکستان کی سیاست میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن سے پاکستان کی سیاست کا پلڑا جو ہے وہ کس طرف جائے گا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے جیل میں ہیں اور باہر حکومت جو ہے وہ اس وقت نون لیگ یعنی ایک مخلوط حکومت ہے جس میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور سب کا حصہ ہے، لیکن ایسے میں نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں نکل رہی تھیں جن کو دبانے کے لیے شہباز شریف صاحب نے پارٹی صدارت سے استعفیٰ دیا، نواز شریف کو دوبارہ پارٹی صدر بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو حکومت میں شامل کیا گیا۔ لیکن اب ایک رانا ثناء اللہ کا ایسا بیان آیا ہے، رانا ثناء اللہ کو جب تعینات کیا گیا تھا حکومت میں تو ان کو شہباز شریف کا سیاسی مشیر تعینات کیا گیا تھا، لیکن ان کو عہدہ جو ہے وہ وفاقی وزیر کا دیا گیا تھا۔ لیکن اب رانا ثناء اللہ کے عہدے کا جو ہے وہ پھل جو ہے وہ حاصل ہو گیا ہے حکومت کو۔ کیسے؟ یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس کے مطابق مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ کس کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی کیا آرمی چیف کے ساتھ بات چیت شروع ہو چکی ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی مضحکہ خیز ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جو کہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے دی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں عظمیٰ بخاری صاحب نے کیا بیان دیا ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحب کہتی ہیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو ملنے والی سہولتوں پر دیگر قیدیوں کے بھی اعتراضات آ رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ عدالتیں سنگین ترین مقدمات میں قید مجرم سے روزانہ ملاقاتوں کی اجازت دے رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ملنے والی سہولتوں پر دیگر قیدیوں کے بھی اعتراضات آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا نواز شریف اڈیالہ اور کوٹ لکھپت جیلوں میں رہے، ہفتے میں صرف ایک دن ملاقات کی اجازت ہوتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی قوم کی نہیں بلکہ اپنی چوریاں چھپانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ قیمتی تحائف چوری، گھڑی چوری، عدت میں نکاح، سائفر لہرانے اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے کہا قوم نے توشہ خانہ کے چوروں اور 9 مئی کے فسادیوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بات عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں جن کی اپنی حکومت جو ہے ان کی سیٹیں عمران خان کی پارٹی کی سیٹوں سے لی ہوئی کم ہیں، یعنی عمران خان کے آزاد امیدواروں نے ان کی پوری نون لیگ سے زیادہ سیٹیں حاصل کی تھیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رانا ثناء اللہ کے بیان کی طرف۔ رانا ثناء اللہ کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا مسلم لیگ کے رہنما اور وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے انکشاف کیا ہے کہ محاذ رائی کے خاتمے اور عدلیہ سے متعلق امور کے حل کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم اور پوری پارٹی لیڈرشپ کو عدلیہ سے متعلق معاملات پر تشویش ہے۔ معاملے کو حل کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ منطقی انجام سے پہلے بلکہ منطقی انجام کے بعد بھی منظر عام پر نہیں آئیں گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ججز کو خط لکھنا کافی ہے کہ ایسا لاہے عمل بن جائے کہ ادارے ایک دوسرے کی حدود میں مداخلت نہ کریں۔ موجودہ صورتحال کی بڑی وجہ بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سیاستدان آپس میں بات کریں، ہم سے بات کرنے کا کیا تعلق؟ پی ٹی آئی حکومت میں ہم دو بار ملاقات کے لیے انتظار میں رہے۔ بانی پی ٹی آئی اس طرح سے اپنا پارٹی اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے انقلاب آئے، ٹاک شو سے انقلاب آئے۔ اس کے علاوہ اب آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی آرمی چیف سے ملاقات سے متعلق ہے۔ کیا پی ٹی آئی کے آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں؟ اس بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان اور پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ہی موقف پر ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ یا مذاکرات نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں مذاکرات کرنے ہیں تو ہم صرف اور صرف وہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی آرمی چیف پاکستان آرمی یا آئی ایس آئی کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے اور کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آرمی چیف اس کے متعلق جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کا کہنا ہے کہ آج ایس آئی ایف سی اجلاس میں آرمی چیف سے 2 بار بات ہوئی، لیکن جو بات کرنا تھی اس کا ماحول نہیں تھا۔ ایس آئی ایف سی اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان کا معاملہ پہلے نمبر پر ہے، اس معاملے پر بات چیت الگ سے شروع ہے۔ جب ویسے ہی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسی جگہ پر بات کرنے کی ضرورت نہیں جہاں نہ ماحول تھا نہ موقع تھا اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ان سے ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، بہت جلد بہت بہتر رزلٹ ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ ایس آئی
SIFC کا ایجنڈا الگ تھا، باہر سے کسی ملک کی سرمایہ کاری آتی ہے تو ویلکم کریں گے۔ اجلاس میں فاٹا پاٹا میں ٹیکس کی مخالفت کی اور صوبے کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وفاق صوبے کے فنڈز فوری جاری کرے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ یہ KP کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کا بیان ہے۔ SFC میں تمام وزراء اعلیٰ کے ساتھ آرمی چیف بھی موجود تھے، لیکن وہاں پر علی امین گنڈاپور صاحب کا کہنا ہے کہ آرمی چیف سے بات چیت نہیں ہو سکی ہے کیونکہ وہاں پر ماحول نہیں تھا، اور واقعی یہ اجلاس جو ہے وہ SIFC کا اجلاس تھا جس میں تمام لوگ اکٹھے شامل تھے۔ ایسے ماحول میں اگر یہ کوئی بات چیت ہوگی بھی PTI کی تو وہ بیک چینلز کے ساتھ ہوگی، آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ بات چیت جو ہے وہ آن میڈیا آن کیمرہ ہو یا اس کے کچھ بھی محرکات جو بھی ڈیسائیڈ ہوں وہ میڈیا کے سامنے ہوں۔ یہ جتنی بھی بات چیت ہوگی PTI کی، ان کی کوشش ہوگی کہ یہ PTI کی بات چیت بیک چینلز پہ ہو، اور جب یہ بات چیت شروع ہوگی تو اس کا ایجنڈا یہ بھی ہوگا کہ اس بات چیت کو خفیہ رکھا جائے، کیونکہ نواز شریف کی سیاست کو، زرداری کی سیاست کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ سیاست کرتے ہیں، اگر ان لوگوں کو ذرا بھی اس بات کا خدشہ آیا کہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا رویہ جو ہے وہ PTI کے ساتھ قدرے نرم ہو رہا ہے، تو یہ لوگ سازشیں کرنی شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر PTI کا بنا بنایا کام خراب ہو سکتا ہے۔ یہ تھی جناب آج کی اپڈیٹ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دی ویزیبل فیکٹ۔ اللہ حافظ۔